دو رکعت نفل توبہ، دو دافع مصیبت اور دو رکعت نفل حاجت پڑھیں اور بے فکر ہو کر سو جائیں، آپ کی حاجت انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ صرف ایک رات یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کی دلی خواہش، آپ کی جائز حاجت صرف ایک رات میں پوری ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ دلی خواہش، دلی مراد، حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اگر آپ کی کوئی دلی حاجت ہے، کوئی دلی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کام جو ادھورا ہے، پورا نہیں ہو رہا، آپ پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دو دو کر کے 6 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ یقین مانیں صرف ایک رات کے اندر آپ کی حاجت انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے۔ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں، دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ باقی کی تفصیلات بھی ویڈیو کے نیچے چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پٹی کے اندر ایک پٹی چل رہی ہے، اس کے اندر پوری معلومات اور تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، انشاءاللہ تعالی سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ کی دلی خواہش، دلی مراد انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی۔ صرف ایک رات کے اندر آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کا حل چاہتے ہیں، کسی من پسند جگہ پر رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک کے لیے ویزا اپلائی کیا ہے مگر نہیں ہو رہا، کام ادھورا ہے، کام اٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے، دلی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ نے یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے۔ بعد السلام 2 رکعت نماز نفل آپ دافع مصیبت کو پڑھیں گے۔ طریقہ کار وہی ہے، تعداد وہی ہے، سورہ کوثر اور پھر سورہ اخلاص۔ بعد السلام پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور یہ نفل آپ کے حاجت کے نفل ہوں گے۔ ان میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کو 41 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا۔ یہ ایک رات کا عمل بتا رہے ہیں، صرف ایک رات ہی عمل کریں، جس طریقے سے، جس تعداد میں، نوافل کی تعداد، رکعت کے اندر کیا پڑھنا ہے، سب کچھ تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ سمجھنا ہے، ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ آپ کے 6 رکعت نماز نفل مکمل ہوئے، 2 کر کے 2 رکعت نماز نفل توبہ، 2 دافع مصیبت اور 2 حاجت کے پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں گے اور آپ 41 مرتبہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اسے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ جس وقت آپ نے نیت کی، اپنے وظیفے کی، اپنے عمل کی، جائے نماز پہ گئے ہیں، نوافل شروع کرنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جب آیت کریمہ کی تعداد جو بتائی ہے اس تعداد کو پڑھ لیا تو آپ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اپنی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ آپ یقین مانیں، یہ ایک رات کا یہ عمل کر لیں،
آپ کی جائز حاجت، جائز دلی خواہش، جائز مراد، رکا ہوا کام، اٹکا ہوا کام انشاءاللہ تعالی فوراً ہو جائے۔ آپ کو خوشخبری ملے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ کسی من پسند جگہ پر رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، وہ رشتہ ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ کوئی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، بندش آ رہی ہے، وہ معاملہ بھی حل ہوگا۔ بیرون ملک ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ ویزا نہیں لگ رہا، تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی ویزا لگ جائے گا۔ آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، وہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے ان نوافل میں۔ آپ یہ نوافل پڑھیں جس طریقے سے بتایا ہے، جس تعداد میں بتایا ہے، سورہ کوثر، سورہ اخلاص کی تعداد جس طریقے سے بتائی ہے، آپ اسی طریقے کے ساتھ اس عمل کو کریں، رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ صرف ایک رات یہ عمل کر کے آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔